الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ طیب رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا بہت ہی پیارا ماہ رمضان المبارک کا کڈس پروگرام، اور آپ جانتے ہیں اس میں بچوں کے سے جو ہے سوال و جواب ہوتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ پھر سے میں ریکویسٹ کرتا چلوں کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں، یہ بچوں کے پروگرام سوال و جواب اچھے لگتے ہیں، تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور ہاں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے موبائل میں آپ کو مل سکے۔ تو آئیے فارمیٹ کے مطابق بچوں کو پہلے ایک کہانی سناتے ہیں۔ بچوں کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ اچھا بچوں، ایک کہانی بڑی ہی مزے کی کہ ایک لکڑہارا تھا۔ کیا تھا؟ لکڑہارا کیا ہوتا ہے؟ جو لکڑیاں کاٹتا ہے۔ وہ دریا کے کنارے لکڑیاں کاٹ رہا تھا، اچانک سے اس کا کلہاڑا پانی میں گر گیا۔ تو وہ بیٹھ کے وہاں پہ پریشان ہو کر رونے لگا کہ اس کلہاڑے کے سر پہ تو میرا رزق چلتا تھا، اب میں کیا کروں گا؟ تو اتنے میں کیا ہوا کہ اندر سے ایک پری آ گئی جو اس کا کلہاڑا لے کر آئی اور اس کو کہنے لگی کیا یہ کلہاڑا آپ کا ہے؟ لیکن جب اس نے دیکھا تو وہ کلہاڑا اس کا نہیں بلکہ وہ کلہاڑا تو چاندی کا تھا۔ تو اس کے دل میں لالچ نہ آیا اور اس نے کہا، شیطان نے اس کے دل میں کہا، اس کو لالچ دی کہ بھائی لے لو، چاندی کا کلہاڑا مل جائے گا تو تمہارے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ لیکن اس نے کہا کہ یہ کلہاڑا میرا نہیں ہے۔ وہ دوبارہ سے پانی میں گئی اور دوبارہ جب باہر آئی تو سونے کا کلہاڑا لے کر آئی۔ کون سا؟ سونے کا۔ اس نے کہا بھائی یہ آپ کا ہے؟ تو اس نے کہا بھائی یہ کلہاڑا بھی میرا نہیں ہے۔ شیطان نے تو کہا بھائی لے لو، سونے کا کلہاڑا مل رہا ہے، لیکن اس نے کہا یہ کلہاڑا میرا نہیں ہے۔ تو وہ اس سے اتنا خوش ہوئی اور اس نے جب تیسری مرتبہ گئی پانی میں اسی کا کلہاڑا لے کر آئی۔ تو جب اس نے اپنا کلہاڑا دیکھا اس نے کہا ہاں یہ میرا کلہاڑا ہے۔ تو اس نے اس کی ایمانداری دیکھ کر اس کو وہ چاندی اور سونے کا کلہاڑا بھی اسے دے دیا۔ تو بچوں سے ہمیں کیا سبق ملا کہ ہمیں ہمیشہ ایمانداری کرنی چاہیے۔ ایمانداری کبھی جو ہے لالچ نہیں لینی چاہیے، ہمیشہ ایمانداری کرنی چاہیے۔ جب روزہ رکھ لیں کہیں چھپ کے بھی کچھ نہیں کھانا چاہیے۔ جب روزہ رکھ لیں تو پھر کہیں چھپ کے بھی کچھ کھانا نہیں چاہیے، ایمانداری سے اپنے روزہ مکمل کرنا چاہیے۔ ہاں کہیں ایسا تو نہیں کرتے آپ کے چھپ چھپ کے کھا لیتے ہیں۔ اچھا چلیں، ایک یہ بھی میں آپ لوگوں سے سوال کرتا چلوں۔ آپ لوگوں سے یہ میرا ایک سوال ہے، یہ لسٹ میں نہیں ہے لیکن ویسے میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں، جب آپ کمرے میں اکیلے ہوتے ہیں، جب وہاں کمرے میں کوئی نہیں ہوتا، تو آپ کے ذہن میں یہ بات کبھی نہیں آتی کہ بھائی کھا لیتے ہیں، کون سا کوئی دیکھ رہا ہے؟ کیوں نہیں آتی؟ بھلے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا لیکن کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو بھائی اب میرا یہی سوال آپ لوگوں سے ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تب تو آپ کو پتا ہونا چاہیے نا کہ بھائی اللہ دیکھ رہا ہے۔ قاری صاحب کے سامنے آرام آرام سے نماز پڑھ لی، اور گھر میں جب کمرے میں کہیں نماز پڑھی تو 2 ٹکرے مار کے تو نماز ہو گئی۔ تو جب نماز پڑھے کوئی بھی عمل کرے اللہ تب بھی دیکھ رہا ہے۔ تو ہمیشہ ہر کام میں اللہ دیکھ رہا ہے، ہر وقت جو ہے ہمیں ایماندار بن کے رہنا چاہیے۔ تو آئیے بچوں کی طرف آئیے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ بچوں آپ سب تیار ہیں؟ جی اچھا بچوں، میرا پہلا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ مسجد نبوی شریف میں پڑھی جانے والی ایک نماز کا ثواب کتنی نمازوں کے برابر ہے؟ جی ریحان آپ بتاؤ۔ 50,000 نمازوں کے برابر۔ 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ بھائی آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اچھا بچوں، اگلا سوال یہ ہے کہ جس نے قرآن پاک میں الف لام میم پڑھا اس کو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 30 نیکیاں۔ جی آپ بتائیں ان کو مائک 30 نیکیاں ملیں گی۔ 30 نیکیاں ملیں گی۔ بھائی آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اچھا بچوں، میرا اگلا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والا عمل کون سا ہے؟ کریم کو نہیں، تقوی اور حسن اخلاق۔ تقوی اور حسن اخلاق۔ بھائی آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ تقوی کسے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ تقوی کہتے ہیں ریاکاری سے بچنے کو۔ ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ کہ جب آپ نماز پڑھیں تو کسی کو دکھانے کے لیے نہ پڑھیں، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھیں۔ اس لیے نماز نہ پڑھیں کہ ہمیں قاری صاحب سے مار پڑے گی یا قاری صاحب ہم سے نمازوں کا پوچھیں گے، اس لیے پڑھیں کیونکہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھیں۔ اچھا بچوں،
मेरा अगला सवाल आप लोगों से यह है कि इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपका असल नाम क्या है? जी आप बताओ शबाज। क्या? नहीं, और किसको पता है? जी आप बताओ। मोहम्मद बिन मोहम्मद। भाई आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। अच्छा बच्चों, मेरा अगला सवाल आप लोगों से यह है कि कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है कि जिसकी हर आयत के आखिर में लफ्ज़ हरफ सीन आता है? आपने भी कुछ याद किया? जी आप बताएं। सूरतुन नास। भाई आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। अच्छा बच्चों, मेरा आखिरी सवाल आप लोगों से है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि ज़बान के रोज़े से क्या मुराद है? आपकी तैयारी नहीं लग रही आज। ज़बान के रोज़े से क्या मुराद है? चलिए आप बताएं। ज़बान के रोज़े से मुराद ज़बान से अच्छी बात है और हमेशा खैर वाली यानी अच्छी बात निकले और झूठ ना बोले। हाँ, ज़बान से जब भी कोई बात निकले तो हमेशा खैर वाली बात निकले, ये क्या कहलाता है? ज़बान का रोज़ा कहलाता है। जैसे हम हमारा रोज़ा क्या है कि हम कुछ खाएं पिए ना खाएं पिए, यानी कि अपने आप अपनी भूख को बर्दाश्त करें, ये हमारा रोज़ा है। और ज़बान का रोज़ा ये कि ज़बान को झूठ से बचा के रखें। आंखों का भी रोज़ा होता है कि हम आंखों को जो है गलत मनाजिर से बचा के रखें। कानों का भी रोज़ा होता है कि हम गलत आवाज़ें सुनने से कानों को बचा के रखें। हर चीज़ का रोज़ा होता है और यही हकीकी रोज़ा है कि हम अपने सारे जिस्म का रोज़ा करें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको नेक बनाए, बोले आमीन आमीन। आमीन। नाज़रीन इकराम, हमारे यहाँ प्रोग्राम का टाइम कंप्लीट हुआ और हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।